إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرات سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، رجب کی 27ویں شب ہے جس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر بلایا تھا اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی تھی اور جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا تھا اور تحفہ دے کر وہاں سے روانہ فرمایا تھا. تو اسی واقعے کو اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر غور کریں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی رسمی طور پر مسلمان ہونے کی ہے یا حقیقی مسلمان ہونے کی ہے. ایک تصویر ہے، وہ تصویر پیش کی جائے گی. اس تصویر کے سامنے ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم جو شب و روز گزار رہے ہیں یہ شب و روز رسمی ہے اور عادت کے طور پر ہم گزار رہے ہیں یا پورے شعور کے ساتھ ہم دین پر چل رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے. ابھی میں آیا، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. یہ منظر عیدوں میں بھی کم نظر آتا ہے لیکن آج یہ منظر نظر آیا. میرا سوال یہ ہے، کیا آج ہی کی رات میں اور خاص طور پہ نماز عشاء فرض کی گئی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو بھر دیا، مسجدوں میں آ گئے؟ آج کی عشاء کا ہم سے سوال ہوگا، کل کی جو عشاء آئے گی اور جو کل کی عشاء گزری اس کا کوئی سوال ہم سے نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ امت کی بے حسی ہے، یہ امت کی لاپرواہی ہے، بے پرواہی ہے. اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ بیانات بھی بند کر دیے جائیں. ہر سال سنائے جاتے ہیں، نہیں بلکہ ہر ممبر سے ہر عالم دین امت کو سناتے ہیں، واقعہ معراج سناتے ہیں، معراج کا تحفہ کیا ہے سناتے ہیں، اور زندگی کیسے گزارنا ہے سناتے ہیں. لیکن ہم نے دین کو ایک رسمی بنا کر رکھ دیا. بازار بھرے ہوئے دکھیں گے اب، اور آج کل جو مزاج ہو چکا ہے اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا
سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ خواتین تو اتنا پختہ ہو چکے ہیں، ان کا استاذ، ان کا ٹیچر اور ان کا معلم وہ سوشل میڈیا اور فیس بک پر بیٹھنے والا ہے، بس وہ جو بول دیں اس کے اوپر آمنا، صدقنا، سمعنا و اطعنا، اکثر کا وہی مزاج ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانی بھی سوشل میڈیا پر اسکرین پر بیٹھے ہوئے، اور گمراہ فرقے پورے بیٹھے ہوئے۔ ماہ رجب کے بے شمار دھڑلے سے فضائل، روزے کے فضائل، جاگنے کے فضائل، نماز پڑھنے کے فضائل، یہ تمام کے تمام 27 رجب کے بیان کر رہے ہیں۔ کچھ بھی فضیلت نہیں ہے اس کی، کوئی فضیلت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلایا، یہ سب سے عظیم واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ پوری رات میں جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، طرح طرح کی نمازیں پڑھنا سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اور جاہل لوگ کر رہے ہیں، بہت دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ کیا اس کے اندر آیا؟ روزہ رکھنا آیا، نماز پڑھنا آیا، عالم صاحب کیا بیان کر رہے؟ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب بتائیے، یہ مرد حضرات بھی اگر بات نہیں سنیں گے، صحیح بات، فرسٹ فلور بھرا ہوا تھا پورا خالی ہو گیا، سیکنڈ فلور بھرا ہوا تھا پورا خالی ہو گیا، چند لوگ بیٹھے ہوئے، خوش فہمی میں مت ہو جائیے کہ پوری مسجد بھری ہوئی، مسجد پوری خالی ہو گئی، پوری خالی ہو گئی۔ 25% یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، بس جس کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، دین کی بات سننے کا ولولہ ہے، بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اکثریت 75% امت کا حال یہ ہو چکا ہے، میں صرف اس علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر یہ ہو چکا ہے، آؤ سر جھکا کے چلو، سر اٹھا کے نکل جاؤ، ختم، بات ختم ہو گئی، ارے دیکھ لیں گے اس کے اوپر آ جاتا۔ ایک صاحب سنا رہے، ارے مول صاحب روزہ رکھنا ہے نا، 27ویں شب کا روزہ رکھنا ہے، وہ آیا اس پہ سوشل میڈیا کے اندر آیا، یہ دیکھیے کان کھول کے سن لیجئے، سوشل میڈیا کوئی وحی کی چیز نہیں ہوتی، اور ہر کوئی قرآن اور حدیث کا لیبل لگا کر گفتگو کرنے والا صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کو جس پر اعتماد ہے، آپ کو جس پر بھروسہ ہے، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے آ کے آپ پوچھو، مجھ سے مسئلہ پوچھو، میں یہ نہیں کہتا، آپ کو جس عالم دین پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس کے جا کر سامنے مسئلہ صحیح دریافت کیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے، ورنہ گمراہی پھیل رہی ہے، ضلالت پھیل رہی ہے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ دیکھیں گے عمل کریں گے، دیکھیں گے عمل کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا۔ اس واسطے جس عالم دین پر اعتماد ہے، پہلے مسئلہ معلوم کر کے عمل کیجئے، بغیر معلوم کیے ہوئے عمل کرنا جہالت ہے۔ ابا کو ہارٹ آ گیا، گھر میں امی کی طبیعت خراب ہو گئی، دیکھ لو یوٹیوب پہ پورا موجود ہے، تمام کا تمام علاج موجود رہتا، کئی کو لے کے بھاگتے اولیف کو، اور کئی کو لے کے بھاگتے بڑے بڑے دواخانوں کو، دیکھ لو فیس بک کھولو، اس کے اندر ہر چیز کا علاج لکھے ہوا رہتا، ہر چیز کی دوا لکھی ہوئی رہتی، اور بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر کے مشورے رہتے۔ نہیں، جب تک کسی ڈاکٹر کے سامنے جھکیں گے نہیں، گردن جھکا کے اس کے سامنے رائے مشورہ کریں گے، باپ سے متعلق اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ارے ماں کا مسئلہ ہے بھائی، ابا کا مسئلہ ہے، بھائی کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بہترین ڈاکٹر سے مشورہ کرے بعد ہی علاج کرا دو۔ ارے کہیں کو جاتے بھائی، پاگل ہو گئے کیا؟ ہزاروں کی فیس دے کے جا رہے، دیکھو یہاں کے یوٹیوب کے اندر دیکھ لو، پوری تفصیلات موجود ہے، نہ کوئی جان کا خطرہ ہو جاتا۔ اگر وہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے، سن لیجئے یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، آئے گی انشاءاللہ، آئے گی جب گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے، اور پھر بہت دور تک چلے جائیں گے، جب معلوم ہوگا کہ کہاں کس راستے پہ چلے گئے۔ آج خواتین کی صورتحال یہ ہو گئی، مرد حضرات کی صورتحال یہ ہو گئی، مجھے معاف کیجئے، یہ جو موقع ہے کوئی جاگنے کی رات نہیں ہوتی، جمع ہو جاتے ہیں لوگ، سنا دی جاتی ہے بات، بعض لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اب نمازہ پڑھنا ہے، اب جاگنا ہے، کرنا ہے، وہ بہت سارے لوگ اس کے بے دھڑک فضائل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو سننا ہے، اس کا سبق حاصل کرنا ہے، زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، بس یہ کام کرنا ہے۔ اس واسطے بولا جاتا ہے، اس واسطے سنا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو بٹھا کے پوری رات جگانا ہے، تہجد پڑھانا ہے، ذکر کرانا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھانا ہے، اور پھر روزوں کے فضائل بیان کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج میں بہت سارے اسباق ہیں، میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، اسباق بیان کروں گا، اسباق۔
حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے حالات کا بدلنا. اللہ کے قبض قدرت میں یقین ہونا یہ. اور واقع معراج یہی یقین دلانے کے لیے ہے. اور یہ رات جس کے اندر آپ کو بات سنائی جا رہی ہے اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہے. پورے مکے کے اندر حالات تنگ سے تنگ ہو چکے تھے, یہاں تک کہ مکے والے دشمن ہو چکے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وفات پا چکے تھے, اور طائف تشریف لے گئے. وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی. اس کے بعد ہجرت کے 11ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلوایا. حالات کی تبدیلی دیکھیے. زمین والے نہیں سنتے, زمین والے نہیں مانتے. غم کی بات نہیں ہے, آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے. کیا معلوم ہوا؟ حالات کا بدلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے. غزہ کی پوری دنیا کے اندر اس کی مظلومیت کو بیان کیا جا رہا تھا. کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ شہادتیں ہو رہی ہیں, بچے بلبلا رہے ہیں, ان کو بم سے اڑایا جا رہا ہے, میزائل داغے جا رہے ہیں. لیکن اللہ نے کیسے حالات بدلے. کیلیفورنیا کے اندر ایک آگ لگی, لاس اینجلس کے اندر وہ آگ رکنے کو تھمنے کو تیار نہیں, اور ایک عذاب خداوندی وہاں پر پہنچا اور مجبور ہو گئے معاہدہ کرنے پر. اب آج حالات غزہ کے بدلے ہوئے ہیں. غزہ کے وہ حالات نہیں ہیں جو چند مہینے پہلے تھے. آج حالات بدلے ہوئے ہیں. اللہ اسی طریقے سے حالات بدلتے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں, مساجد پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے, مسلمان داڑھی ٹوپی کرتا اس کے دشمن بن چکے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام وہ ہے جو غزہ کے اندر مجاہدین نے کیا. شہادتوں پہ شہادتیں پیش کرتے رہے, اس کے باوجود ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالا, اس کے باوجود اسلام سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. وہ مائیں اپنے گودوں میں لخت جگر کو شہید ہو چکے ہیں, لیے ہوئے ہیں, لیکن اسلام سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے بشارتیں اور نصرتیں ہیں. آج ضرورت ہے کسی بھی نعرے سے خوف نہ کھائیں اور کسی بھی دھمکی سے خوف نہ کھائیں. سب سے بڑا ڈر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو, سب سے بڑا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو. ختم. یہ ایک میسیج ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات بدلے اور معراج نصیب ہوئی. اچھا, معراج کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی؟ مسجد حرام سے آغاز ہوا, مسجد اقصی پر اختتام ہوا. مسجد حرام سے سبحان الذی اسری بعبدہ, مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا, 7 آسمانوں کی سیر کی, اس کے بعد مسجد اقصی کے پاس لا کر جبریل امین وہاں پر, اور پھر مکہ مکرمہ لا کر چھوڑ دیے. کیا میسیج ہے اس کے اندر؟ اتنا بڑا سفر مسجد سے شروع ہوتا ہے, مسجد پر ختم ہوتا ہے. تب ایک ایمان والے کا تعلق مسجد سے کتنا ہونا, سوچیے آپ. ایک ایمان والے کا تعلق, دلی تعلق, قلبی تعلق, جسمانی تعلق, روحانی تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. معراج کا آغاز بھی مسجد حرام سے ہے, معراج کی انتہا بھی وہ مسجد حرام پر ہے. تو دیکھیے مسجد کا درجہ کتنا اعلیٰ ہے. اور آج ہماری مسجد سے دلچسپی یہ ہے, معراج آ گئے, اب چلے جائیں گے, برات تک نظر نہیں آتے. ہاں, کیا سمجھے ہمارے کو؟ پھر برات میں آ کے چلے گئے تو پھر رمضان کے اندر نظر آتے, پھر رمضان میں چلے گئے تو پھر 11 مہینے تک فرصت ہے. یہ صورتحال ہے. اچھا, درمیان میں بھی آتے, باپ کا انتقال ہو جاتا, جنازہ لے کے مسجد میں آ جاتے. رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, جنازہ لے کے مسجد میں آ جاتے. ہاں, اور ایک وقت بھی آتے جب پھولا پہننا ہوتا, دولہے بنتے, جب بھی مسجد کے اندر آ جاتے. جنازہ ہے تو مسجد بھر دیے, نوشہ برنے تو مسجد بھر دیے. اس کے واسطے ہے مسجد تو معراج تو تعلیم دے رہی ہے, درس دے رہا ہے معراج کہ مسجد سے اپنا تعلق ایسا مضبوط کرو جب تک زندہ رہو تعلق مسجد سے رہے, موت کے بعد بھی تمہارا رشتہ مسجد سے ختم نہ ہو. یہیں پر تمہاری آخری نماز پڑھ کر تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا. آج مسجدوں سے تعلق بہت کم ہو گیا. اب گلہ ہے, شکوہ ہے, بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, مسجدوں کو پر طرح طرح کے آفات ہے. ارے بھائی, آپ مسجد کو تو آؤ. اگر اتنا بڑا مجمع
جو آج عشاء کے اندر آیا ہے، اسی طریقے سے ہر مسجد کے اندر ہر نماز میں اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع اگر آنا شروع کر دے 5 وقتہ نماز کے اندر، تو کسی کے اندر یہ جرت ہوگی، ہمت ہوگی کہ مسجد کو ایک ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھے، ایک ترچھی نگاہ سے بھی دیکھے؟ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، خالی پڑی ہوئی ہے مسجدیں، آباد نہیں ہے مسجدیں، آبادیوں کے درمیان میں گھر آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ گھر کے اندر آبادی ہے، خوشیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، دعوتیں ہو رہے، آپس میں مل رہے، ہر اتوار کو مل رہے، گھوم رہے، پھر رہے، سب کچھ ہو رہا، لیکن مسجدیں غیر آباد ہے۔ ہمارے گھر آباد ہے، بازار آباد ہے، ہوٹل آباد ہے، ہر چیز آباد ہے، نہیں ہے تو مسجدیں آباد نہیں ہے۔ کیا مسجد ہم نے معراج کا سبق پڑھا اور کیا پڑھ رہے ہیں سال سے؟ یہی کہ آج تک مسجد سے ہمارا تعلق نہیں ہو سکا، مسجد سے ربط ہمارا گہرا نہیں ہو سکا۔ کیا ہم نے معراج سے سبق سیکھا ہے؟ تو یہ اہم سبق ہے کہ ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، خاص تعلق ہونا چاہیے۔ عزم کر لے، جتنے احباب بیٹھے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ پیدا کر لیں، اپنا ربط پیدا کر لیں، تعلق پیدا کر لیں۔ 5 وقتہ حاضری یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ آپ ثبوت دیتے رہیں میں مسلمان ہوں، اللہ کی بارگاہ میں 5 وقتہ آتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ کوئی دعوت ہوئی، آپس میں کوئی حال چال۔ مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں ہم ہر سال سنتے، نماز پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر کے نماز پڑھائے، لیکن آج ہمارے پاس نہ نماز پڑھنے کی فرصت ہے نہ مسجد آنے کی فرصت ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ عرش پر بلائے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے نماز ادا ہو رہی ہے۔ کاروبار میں اتنے مصروف ہے کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے صاحب، بیوی بچوں میں اتنے مصروف ہے نماز کی فرصت نہیں ہے، دوست احباب اتنے زیادہ ہے کہ نماز کی فرصت نہیں ہے، جاب کرنا ہے رات بھر جاگ رہے، آئی ٹی میں جاب ہے، رات کا جاب ہے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ارے بیوی کو دیکھنا ہے، بیوی بیمار ہے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ارے تمہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، مجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ امام الانبیاء معراج شروع کر رہے ہیں، سب سے پہلے نماز ہی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیے، یہ ایک میسج ہے، ایک سبق ہے۔ اور پھر جب حضرت جبریل امین آسمانوں میں لے کر گئے تو وہاں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، میں نے ابھی کہا آپ سے کہ میں تفصیلی واقعہ نہیں سنوں گا، اسباق وہ بہت اہم ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، جنت بھی دیکھے، جنت بہت قیمتی جنت ہے، اور جنت کو بس اپنے ان الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا، ما لا عین رأت ولا سمع ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و گمان پر اس کا گمان گزرا، وہ ہے جنت۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جنت کس کو ملے گی؟ جنت کا یقین دل کے اندر ہو، جنت اس کو ملے گی جو اللہ کا فرمانبردار ہے، جنت اس کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، بس اس کو ملے گی جنت۔ اب ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، نمازہ نہیں پڑھے تو بھی جنت ملتی، رشوت لیتے رہے تو بھی جنت ملتی، جھوٹ بولے تو بھی جنت ملتی، غیبت کرے تو بھی جنت ملتی، فراڈ کرتے رہے تو بھی جنت ملتی، جو چاہے کرو آزاد ہے، کچھ بھی کرے تو مل جاتی جنت۔ کیسے ملتی ہے ایسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکوکاروں کو ملے گی، پرہیزگاروں کو ملے گی، اور جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کا سچا غلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا کر رکھتا ہے۔ تو لہذا ہم جنت کے طالب کہاں ہوئے؟ جنت کو مانگنا ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی جنت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے۔ تو گویا کہ ہم نہیں مانگیں گے جنت کو، اور اللہ نے کہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، کہ دوڑو رب کی مغفرت کی جانب اور دوڑو جنت کی جانب۔ جنت بہت بڑی وسیع ہے، دنیا سے بہت بڑی وسیع ہے، کئی گنا بڑی ہے جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب دوڑنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور آج ہم جنت سے غافل ہیں اور اپنی زندگی میں مست و مگن ہیں،
اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے اور یوں ہی وہ جنت مل جائے گی. جی جنت کا مشاہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے. اور یاد رکھیے جہنم کا مشاہدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جہنم کا مشاہدہ بھی کیا اور ہم ہر سال سنتے جو تن کے چلتا اور جو ایڑی زمین پہ مارتا اور جو اترا کے چلتا تو جہنم کے اندر بہت سخت عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان کے متعلق. اور جس کے پاس خوب مال ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور مال سے بس اپنی خواہشات کے پیچھے لگاتے اس کا بھی بہت برا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھے. اور جو کسی کے پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے رہتا ہمیشہ دوسروں کے تذکرے میں رہتا ہمیشہ دوسروں کی برائی بیان کرتے رہتا اس کا بھی بہت برا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دیکھے. اور جو بیوی شوہر کی نافرمان ہوتی شوہر کی خلاف ورزی کرتی اس کا بھی بہت برا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا. اور جو اپنی زبان سے کہتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا اس کا بھی بہت برا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا. اور جو رشوت لیتا ہے اور جو سود میں مبتلا ہے اس کا بھی بہت برا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا. اور جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے اس کا بھی بہت برا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. لیکن اب سوال یہ ہے یہ سب کچھ ہے لیکن آج امت اس کے اندر مبتلا ہے اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. جہنم میں جو عذابات ہے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے اور سنائے اس کا کوئی ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بھئی احمد کالونی میں آپ کا ایک دشمن ہے وہ ریوالور لے کے گھوم رہا ذرا بچ کے رہو تو اب گھر کا دروازہ ایسا لگا لیتے اندر اور باہر سے نظر ہی نہیں آتے خوف. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے اگر نماز چھوڑ دیں گے تو اتنا بڑا پتھر لے کے سر پہ ڈالیں گے بار بار سر تمہارا کچلے جائیں گا. اگر رشوت کھائیں گے تو تمہارے کو جو ہے یہ خون کے دریا میں پھینک دیا جائے گا اس کے اندر غوطے لگایا جاتے رہے گا. اگر تکبر کرو گے تو تمہیں اتنا چھوٹا بنا دیا جائے گا پورے تم کو روند کر جائیں گے لوگ. ایسے بڑے بڑے عذابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے لیکن کوئی خوف ہم کو نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے جہنم ہے کہ نہیں ہے کہ جس کو جہنم کا پکا یقین ہوتا تو بچنے کی کوشش بھی کرتا. اگر ہم کو بول دیا ہمارا فلاں جانی دشمن ہے بول کے ایسی چپ چپ بول دیے تو ڈرتے کیا بن نہیں ڈرتے ہوں گا بھائی کس کو پھرا رہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس واسطے کہ یہ جھوٹ موٹ کی باتیں. لیکن اگر یقینی طور پر معلوم ہو گیا تو پھر آدمی گھبرا جاتا. تو یہاں پر یقینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور آ کر امت کو بتلایا کہ دیکھو گناہ مت کرو گناہ کے بڑے بڑے عذابات ہیں لیکن گناہ کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے اور کوئی بھی خوف دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہا. تو کیا ہے اس کا حل؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان عذابات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک پکا مسلمان وہی ہے ایک سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. جہنم کا مرحلہ بھی بہت سخت ہے قبر کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے فرشتے روح قبض کریں گے وہ معاملہ بھی بڑا سخت ہے. اگر نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے اگر نافرمانی کی زندگی میں مبتلا ہے تو یاد رکھو موت سے لے کر پھر حشر تک مشکل ہی مشکل ہے پریشانی پریشانی ہے. تو بہت بڑے تکالیف ہے بہت بڑے تکالیف کا سامنا ہے. اس واسطے جس طرح ہم اپنی صحت کی فکر کرتے اسی طریقے سے اپنے صحت کو بچا کے رکھتے اور اپنی باڈی کو ہر طرح کے نقصان کی چیز سے بچاتے اسی طریقے سے اپنی روح کو اور اپنے بدن کو قبر اور جہنم اور آخرت کی ہر تکلیف سے بچانے کی بھی کوشش کرے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں مجھے جہنم کے کیڑے نہ لپٹے میرے قبر کے اندر کوئی عذاب نہ ہو میں قبر میں بھی سکون سے رہوں حشر میں بھی سکون سے رہو. اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے رب کی نافرمانی کو چھوڑنا پڑے گا رب سے بغاوت کو چھوڑنا پڑے گا رب کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا سچا تابعدار بنانا پڑے گا. یہ سب سے پہلا کام ہمارا ہے. جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے جنت بھی پیدا ہو چکی ہے. جو جنت کے طالب ہے وہ فکر کرتے ہیں جو جہنم کے طالب ہے وہ بے فکر ہو کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لہذا معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا. یہ دونوں چیزیں برحق ہے. اگر اچھے اعمال کریں گے جنت ملے گی برے اعمال کریں گے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اس واسطے ہر انسان کو جنت کی طلب ہونا چاہیے اور ہر انسان کو جہنم سے بچنے کی فکر ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش پر پہنچے. عرش پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتائیے؟ ہر سال آپ سنتے ہیں
اور ہر سال بولا جاتا ہے، وہاں پر سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں پڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، تو کیا معلوم ہوا؟ سب سے پیارا عمل دنیا کا، سب سے قیمتی عمل دنیا کا وہ سجدہ ہے۔ سجدہ اللہ کو محبوب، سجدہ محبوب رب العالمین کو محبوب، اور سجدہ وہ ہے جو عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لایا، اور وہی سجدوں کی نعمت سے آج امت محروم ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ سجدوں سے محروم ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ سجدوں سے محروم ہے، جو مسجد کو نہیں آتا وہ سجدوں سے محروم ہے۔ اس واسطے سجدے سے محرومی یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ واقعہ معراج تو ہماری زبان پر، اور آج واقعہ معراج کے عنوان پر سب جمع ہو گئے، لیکن واقعہ معراج میں جو سجدہ تھا وہ سجدہ ہماری زندگیوں سے چلا گیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا، وہ اللہ کو منانا، سجدے کے اندر، سجدے میں اللہ کی تعریف کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو بہت پسند ہے۔ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ گفتگو ہے جو عرش پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز آپ کے لیے، میں حج کرتا ہوں، میرا حج آپ کے لیے، میں عمرہ کرتا ہوں، میرا عمرہ آپ کے لیے، میں راہ خدا میں نکلتا ہوں آپ کے لیے، میں جہاد کرتا ہوں آپ کے لیے، میں تلاوت کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، میں قربانی دیتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، میں اولاد کی تربیت کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، میں بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، میں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، میں خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، میں دنیا والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، اگر کوئی مصیبتیں آتی ہیں میں برداشت کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، کوئی تکلیفیں آتی ہیں میں برداشت کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، اگر خدا نخواستہ مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑے میں قربان کر دوں گا آپ کی رضا کے لیے۔ یہ پیغام ملا وہاں سے، بھول گئے پیغام؟ ہم وہ پیغام بھول گئے، خالی شب معراج یاد رہ گئی، آنا، اچھا کپڑے پہن لینا، نہا دھو کے صاف ہو جانا، سن لینا، چلو اس کے بعد جا کے پھر اپنی زندگی میں مست و مگن ہو جانا۔ کیا پیغام تھا، کیا میسیج تھا، کیا بتایا گیا، آج امت اس کو فراموش کر رہی ہے۔ رسمی طور پر سن لیے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال کے چلے گئے، بس وہ معاملہ امت، میں آپ لوگوں کے متعلق نہیں بول رہا ہوں، آج امت کی صورتحال ایسی ہوگی بول کے کہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، مل صاحب بول دے رہے، نہیں، آپ سے متعلق نہیں ہے، آج امت کی صورتحال ایسی ہو چکی ہے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکالے، جہاں سنے وہیں پر جھاڑ کے چلے گئے۔ تو یہ میسیج ہے اس کے اندر کہ ہر کام رب کی رضا کے لیے ہو، ہر کام رب کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے بعد تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، 9 مرتبہ تشریف لے گئے اور وہ 5 نمازیں ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں پڑھ سکیں گی امت، وہ بھی کم کرا لیجئے۔ تو کیا فرمایا؟ حتی استحییت، اب تو مجھے حیا آتی ہے کہ یہ نماز بھی کم ہو جائے۔ تحفہ ملا، 50 سے 5 ہو گئے، لہذا نہیں، آپ واپس آگے بڑھ گئے، اللہ نے اعلان کیا ہے تو یہ 5 نمازیں ثواب 50 نمازوں کو دوں گا۔ یہ اعلان ہے، رب کا اعلان۔ تو وہ جو تحفہ ہے، نمازوں کا تحفہ، اگر کوئی تحفہ کہیں سے لا کر دے تو میں اس کو کتنا عزیز رکھتا ہوں، بھئی میرے دوست نے یہ تحفہ دیا، میرے رشتہ دار نے تحفہ دیا، اور بہت سارے تو وہ شادی میں گفٹ آتے سے اس کو یہ نشانی کے طور پہ رکھتے۔ اور ایک صاحب آئے تھے درزی کے پاس اور اپنی پینٹ سلا رہے تھے، میں بولا بھائی اتنی پرانی نہیں، یہ ولیمے کی نشانی ہے۔ تو لوگ تحفے کو، نشانیوں کو اتنا اہتمام سے رکھتے۔ اب یہ وہاں سے معراج سے ایک تحفہ آیا، مسجد سے نکلتے غائب، یہ رات ختم ہوتے ہی غائب۔ ارے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، امام الانبیاء لے کر آئے، اس کی قدر تو یہ ہے کہ اگر میں پوری رات جگوں تو میری فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ میں اگر IT میں جاب کرتا ہوں، پوری رات جاب کرتا ہوں شوق سے، لیکن نماز فجر قضا نہ ہو، نماز ظہر قضا نہ ہو، نماز عصر میری نہ چھوٹے، نماز مغرب میری نہ چھوٹے، یہی تو میری زندگی ہے۔
آدمی کیا لے کر جائے گا بتائیے مجھے؟ خبر میں کیا لے کے جائیں گا؟ میری 2 لاکھ تنخواہ تھی، میرے 4 بچے تھے، میری اتنی پراپرٹی تھی، میں بیوی کو اتنا سونا دلایا، میں پورے ایک بچوں کو ایک گھر دے دیا. وہ بولیں گے فرشتے بولیں گے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ. فرشتے بولتے ہیں نماز قائم بتاؤ، نماز بتاؤ. ارے نہیں بھائی، وہ نماز نہیں، میرا بہت بڑا پوسٹ تھا، میری اتنی بڑی تنخواہ تھی، میرا اتنا نام تھا، میرا اتنا اسٹیٹس تھا، میں اتنی بڑی کالونی میں رہتا تھا، میں احمد کالونی میں رہتا تھا، وہاں سے شفٹ ہو کے بنجارہ ہلز پہ چلے گیا، وہاں بھی چین نہیں آیا تو جبلی ہلز پہ چلے گیا. ارے میرا بہت بڑا عہدہ تھا. وہ نہیں، نماز کا ہے، عمل کا ہے، عمل. اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے، اعمال کا ہے پوچھتے، نماز کا ہے پوچھتے. اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حساب ہوگا تو نماز کے متعلق ہوگا. اب آپ دیکھیے سوال کیا ہونے والا ہے، اپن کام کیا کر رہے ہیں اس پہ غور کرنا ہے. اس رات کے اندر غور کرنا ہے، بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس پر آپ غور کیجئے جتنا غور کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو نماز پر لائیے. نماز بنانا بہت ضروری ہے. پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہے، نمازی کچے ہیں. آج ہماری نماز نہیں بنی. نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، اور پڑھنے والوں میں کس کی نماز بنی ہوئی ہے، یہ بھی بڑا سوال ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا دل دماغ پورا بازار میں گھوم رہا ہے. ہم نماز میں ہیں، ہمارا دماغ کاروبار کے اندر ہے. یہ نماز بنی ہوئی نہیں ہے، یہ کچی نماز ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا. نمازی نہیں بن سکے، نماز پڑھے لیکن نماز بنی ہوئی نہیں ہے. نماز کیسے بنتی؟ نماز وہ بنی ہوئی ہے جس نماز میں دل کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو، ذہن کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو، اور ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہو. وہ ہے نماز بنی ہوئی. اب یہ کیسے بنے گی نماز؟ نماز ایسے بنے گی، اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کا دھیان اللہ کی طرف رہنا. ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھ کے دیکھو. ایک صاحب آئے میرے پاس، آ کے بولے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا، وہ فلاں کے چچا کا نام کیا تھا، فلاں کے پھپھا کا نام کیا تھا. میں بولا وہ سب کیا نامات ہے، کیا ہے کی، اس کا سوال نہیں ہوتا. نماز کیسی تھی اس کا سوال ہوتا، وہ صحیح کر لو. انہوں نے بولے اچھا. اور ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے، میں نماز میں کھڑتے ہی میری ریل شروع ہو جاتی. میں بولا کسی ریل شروع ہو جاتی، کاروبار کی ریل شروع ہو جاتی، بیوی بچوں کی ریل شروع ہو جاتی، بزنس کی ریل شروع ہو جاتی. میں بولا یہ ریل بند کرو. یہ ہے اصل چیز پوچھنے کی. بعض لوگ جو ہے غیر ضروری سوالات بہت کرتے، فلاں عمل سے متعلق سوال کرنا، عمل سے متعلق جو قبر میں کام آنے والا، حشر میں کام آنے والا. میں بولا یہ ہے صحیح سوال. یہ ریل کیسے بنتی معلوم؟ یہ ریل کو بند کرنے کے واسطے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، پورے اہتمام سے اچھا وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز اس نیت سے پڑھنا کہ رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک پورا دھیان اللہ کی طرف رکھوں گا. اس طرح پریکٹس کرنا اس کی. اس کے بعد پوری نماز میں ایسا نہیں ہوتا، 1 رکعت میں ہوتا. اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت پڑھتے 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 جب جا کے نماز بنتی. پھر بولا میں دیکھو نماز اس طرح بنتی اور اس طرح بھی بنتی. نماز میں جو چیز پڑھ رہے ہیں اس پہ دھیان دینا. آج ہماری نماز کیسی ہے بولے تو پورا تصور میں پڑھ لے رہے، تصور میں رکعت بانے. اب دل ہی دل میں سورہ فاتحہ ہو گیا، الم ترا ہو گیا، چلو ختم، رکعت باندھ لی، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے. تصور میں نہ زبان ہلتی، نہ دل میں اپن کچھ بھی غور کرتے، بس تصور میں. دعوت میں گئے تو ایسے ہی تصور میں کھا لیجئے. مٹن بریانی رکھی ہوئی ہے، خالی سوچتے جاؤ. چکن رکھا ہوا ہے، حریص رکھی ہوئی ہے، میٹھا رکھا ہوا ہے، تصور میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے ایک لقمہ بھی نہیں جاتا پیٹ کے اندر. تو یہ تصور کی نماز کیسی ہے؟ نماز پڑھے تو کانوں کو سنائی دینا، اپنے کانوں کو میں کیا پڑھ لوں، اور پھر معنی پہ بھی غور کرنا. کم سے کم ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آنا، اور 10 سورتیں جو نماز میں پڑھتے اس کا ترجمہ آنا، اور اس کو سمجھ کے پڑھنا. وہ ہے نماز بنی ہوئی. التحیات کا ترجمہ یاد رہنا، درود شریف کا ترجمہ یاد رہنا، دعائے معصورہ کا ترجمہ یاد رہنا، دعائے قنوت کا ترجمہ یاد رہنا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کا ترجمہ یاد رہنا. جب بنتی نماز اپن کچھ بھی فکر نہیں کرے، کچھ بھی کوشش نہیں کرے، بس نماز بن جانا. کیسے بنتی نماز؟
تو معراج کا بہت قیمتی تحفہ ہے، اور ہم سب کو نماز بنانے کی فکر کرنا ہے۔ نماز بنے گی تو پوری زندگی صفت صلاۃ کے اوپر آئے گی، اور ہماری زندگی بھی درست ہوگی۔ جو سڑک پہ نکلتے ادھر ادھر دیکھنا بند ہو جاتا، فون کھولتے ادھر ادھر دیکھنا بند ہو جاتا کئی کو، اس واسطے کہ جب نماز درست ہو گئی تو نماز میں بتایا گیا سجدے کی جانب نگاہ رکھنا، ادھر ادھر نگاہ نہیں رکھنا۔ تو وہاں سے یہ سبق ملتا کہ جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھنا، جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھنا، ختم۔ اب جاب کو گئے تو بھی ادھر ادھر نہیں گھورتے، سڑکوں پہ نکلے تو بھی ادھر ادھر نہیں گھورتے، بد نظری نہیں کرتے، اس واسطے کہ جہاں دیکھنا ہے وہی دیکھنا، جو کرنا ہے وہی کرتے۔ نماز کے اندر پانی پیتے بیٹھتے، کھانا کھاتے بیٹھتے، پان ڈال لیتے، نہیں ڈالتے، جو کرنا ہے وہی کرتے۔ تو پھر اس سے کیا معلوم ہوتا کہ جو کرنا ہے زندگی میں حلال کمانا ہے، حلالی کمانا، حرام میں نہیں جانا ہے، صحیح کام کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا، یہ سمجھ ملتی، یہ میسیج ملتا نماز کے ذریعے سے، پوری زندگی کی اصلاح ہوتی۔ اس واسطے نماز بنانے کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، یہ معراج کا بہت ہی قیمتی اور بڑا تحفہ ہے۔ اب ایک آخری بات کہ بہت سارے لوگوں کو اشکال رہتا کہ بھئی وہ اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے اسلام میں ایسا کئی کو ہے، پردے کا حکم کئی کو ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ اجنبی کو ایسا کئی کو حکم ہے، بہت سارے میراث کے اندر میراث کی تقسیم کا ایسا حکم کیوں ہے، بہت سارے چیزوں میں لوگوں کو اشکال ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر جب آپ نے معراج کو مان لیا ہے تو اس کے بعد اسلام کے کسی حکم میں آپ کو اعتراض نہیں ہونا، اشکال نہیں ہونا۔ عقل سے اگر آپ معراج کو سوچیں گے، خدا کی قسم آپ ہرگز ہرگز معراج کو نہیں مان سکتے۔ آپ ایمان لائے ہیں، آپ نے یہ سوچا ہے بات میری عقل میں آئے تب بھی میں معراج نبی کو مانوں گا، بات میری عقل میں نہ آئے تب بھی میں معراج نبی کو مانوں گا، یہ آپ نے پختہ ارادہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ابو جہل کی صف تھی، ابو لہب کی صف تھی، انہوں نے کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ مختصر سی رات میں 7 آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کا مشاہدہ، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، انکار کر دیا۔ تو شریعت کا ہر مسئلہ عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، مجھے سمجھ میں آئے تب بھی قرآن کا حکم ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی قرآن کا حکم ماننا ہے۔ معراج یہی پیغام دے رہا ہے، واقع معراج سے یہی ہم کو سبق مل رہا ہے۔ اس واسطے شریعت کے ہر حکم کے اپنے آپ کو تابع بنانا چاہیے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو میں نے واقع معراج کے حوالے سے کی ہے کہ ان اسباق کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ رسمی نہیں ہوتا اور وقتی نہیں ہوتا، ہم جو بھی کام کریں وہ پورے شعور کے ساتھ کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ کریں۔ مسجد آج بھر گئی کل خالی ہو جائے گی، یہ بے شعوری کی بات ہے اور یہ لاپرواہی کی بات ہے، اور غیر شعوری طور پر دین پر چلنا ہے، ایسا دین پر چلنا قبول نہیں ہوتا، شعور کے ساتھ۔ اور پھر میں نے کہا کہ مسجد سے سفر شروع ہوا اور مسجد پر جو ہے سفر کا اختتام ہوا، تو میرا اور آپ کا اور نئی نسل کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ مسجد سے اپنا تعلق اور اپنا ربط مضبوط کیجئے۔ معراج کی ابتدا بھی مسجد حرام سے ہے اور اس کا اختتام بھی مسجد حرام سے ہے، اس واسطے مساجد سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا مسجد اقصی میں، وہ امامت کا کام کیا ہے، نماز پڑھایا ہے اور انبیاء نے نماز پڑھی ہے، اس واسطے نماز سے محبت پیدا کیجئے، نماز کی رغبت اور نماز کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھے ہیں، جہنم کا مشاہدہ کیے ہیں، تو یاد رکھیے جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اب اعمال جیسے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے جہنم کے اندر اللہ جھونک دیں گے، اچھے اعمال ہوں گے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کریں گے۔ اس واسطے جنت و جہنم پر پکا یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام الانبیاء نے کیا ہے، لہذا سجدوں سے محبت ہونا چاہیے۔ جس کو سجدوں سے محبت ہوتی ہے اس کو نماز سے محبت ہوتی ہے، جس کو نماز سے محبت ہوتی ہے اس کو مساجد سے محبت ہوتی ہے، جس کو مساجد سے محبت ہوتی ہے اس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، جس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے اس کو دین سے محبت ہوتی ہے، جس کو دین سے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اس واسطے اپنا تعلق نماز سے سجدوں سے مضبوط کیجئے۔ اور پھر یاد رکھیے اسلام پر چلنا ہے، حالات سازگار ہو تب بھی ایمان پر باقی رہنا ہے،
حالات سازگار نہ ہو تب بھی ایمان کے اوپر جمے رہنا ہے. غزہ موجودہ دور میں ایک بڑی مثال ہے. غزہ بہت بڑی مثال ہے. اللہ بتا رہے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ کی نصرت تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آتی اپنے آنکھوں سے دیکھ لو. اللہ مدد کرتے ہیں اہل ایمان کی, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں. لہٰذا پکے ایمان والے ہم سب بنیں گے اور پکے نمازی بنیں گے, اخلاق والے بنیں گے, کردار والے بنیں گے, قرآن والے بنیں گے, سنتوں والے بنیں گے, عشق نبی والے بنیں گے, عشق مصطفیٰ والے بنیں گے, فکر آخرت والے بنیں گے. اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا سچا فرمانبردار اور غلام بنائے رکھیں گے. یہ ایک پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to